زکوئی پر حملہ کس نے کیا؟ وہ زکوئی کی جان کیوں لینا چاہتی تھی؟ زکوئی ناجی کے خیمے میں جانے کی بجائے کدھر جا رہی تھی؟ کیا قاتلانہ حملے کے بعد وہ زندہ رہ پائی؟ یہ سب آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ نہیں دیکھے تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں ہوں عرفان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نوبل ہسٹری۔ حرم کے اندر جب زکوئی داخل ہوئی تو حرم والیاں اس کو دیکھ کر حیران ہوئیں۔ استقبال کرنے والیوں میں سے 2 لڑکیاں ایسی بھی تھیں جو اس سے قبل ناجی کے قریب رہ چکی تھی، اور نہ صرف زکوئی سے ناجی کی قربت کی وجہ سے حسد کرنے لگی تھیں، بلکہ انہوں نے زکوئی کو قتل کروانے کا بھی بندوبست کیا تھا، اور اس کام کے لیے انہوں نے ایک پرانی خادمہ کی ڈیوٹی بھی لگا رکھی تھی، جبکہ اس سازش کا زکوئی کو علم نہیں تھا۔ زکوئی پر حملہ اسی خادمہ نے کیا تھا۔ اس عورت پر جوابی وار کرنے کے بعد زکوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ اس کے جسم سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین کا گھر اس کو چاندنی میں نظر آنے لگا۔ آدھا فاصلہ طے کر کے زکوئی کو چکر آنے لگے۔ اس کی رفتار سست ہو گئی۔ اس نے چلانا شروع کیا، علی ایوبی، علی ایوبی۔ زکوئی کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ بہت مشکل سے وہ اپنے قدم گھسیٹتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مسلسل علی ایوبی کہہ کر پکار رہی تھی۔ قریب ہی ایک گشتی سنتری پر تھا، اسے زکوئی کی آواز سنائی دی۔ وہ دوڑ کر زکوئی کے پاس پہنچ گیا۔ زکوئی اس پر گر پڑی اور کہا، مجھے امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچا دو، جلدی، بہت جلدی۔ سنتری نے جب اس کا خون دیکھا تو اس کو پیٹھ پر لاد کر دوڑ پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے رپورٹیں لے رہا تھا۔ اس کے 2 نائب بھی موجود تھے۔ یہ رپورٹیں کچھ اچھی نہیں تھیں۔ علی بن سفیان نے بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا، جس پر غور ہو رہا تھا۔ اتنے میں دربان دوڑتا ہوا آیا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھائے باہر کھڑا ہے۔ کہتا ہے یہ لڑکی امیر مصر سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح باہر دوڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی جب یہ الفاظ سنے تو وہ بھی علی کے پیچھے دوڑے۔ اتنے میں لڑکی کو اندر لایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چیخ کر کہا، طبیب اور جراح کو جلدی سے بلاؤ۔ علی بن سفیان نے زکوئی سے پوچھا، تمہیں زخمی کس نے کیا ہے؟ پہلے میری بات سن لو، زکوئی نے علی بن سفیان کو کہا۔ زکوئی نے کیا بتایا ابھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو تاریخ کی مفید معلومات ملتی رہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ اس پر اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ہم اپنی آنے والی ویڈیوز بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکیں گے۔ زکوئی نے علی بن سفیان سے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، شمال مشرق کی طرف گھوڑ سوار دوڑا دو، 2 سوار جاتے نظر آئیں گے۔ دونوں کے چوگے بادامی رنگ کے ہیں، ایک کا گھوڑا بادامی اور دوسرے کا سیاہ ہے۔ وہ تاجر لگتے ہیں۔ ان کے پاس سالار ناجی کا تحریری پیغام ہے، جو عیسائی بادشاہ فرینک کو بھیجا گیا ہے۔ ناجی کی یہ سوڈانی فوج بغاوت کرے گی۔ مجھے اور کچھ نہیں معلوم۔ سلطان، آپ کی سلطنت خطرے میں ہے۔ ان 2 سواروں کو راستے میں ہی پکڑ لو، تفصیل ان کے پاس ہے۔ بولتے بولتے زکوئی پر غشی طاری ہو گئی۔ 2 طبیب آگے بڑھے
انہوں نے خون بند کرنے کی کوشش کی، زکوئی کا خون نہیں رک رہا تھا، خون زیادہ بہہ گیا تھا۔ زکوئی نے امیر مصر سلطان صلاح الدین کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا، اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے، آپ شکست نہیں کھا سکتے، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ سلطان ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا، علی میں نے کوتاہی تو نہیں کی، آپ نے جو فرض دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا، تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ناجی اتنی خطرناک حد تک کارروائی کر سکتا ہے اور تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی، میں نے تم کو صرف مخبری کے لیے وہاں بھیجا تھا، کاش میں مسلمان ہوتی۔ زکوئی نے کہا، اس کے آنسو نکل آئے، میرے اس کام کا جو بھی معاوضہ بنتا ہے وہ میرے اندھے باپ اور بیمار ماں کو دے دینا۔ اتنا کہنا تھا زکوئی کا، اور پھر زکوئی کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ طبیب نے نبض پر ہاتھ رکھا اور سلطان کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا۔ زکوئی کی روح اس کے زخمی جسم سے آزاد ہو چکی تھی۔ ایک غیر مسلم نے اسلام کی عظمت اور سلطان سے وفاداری کی خاطر جان قربان کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی اس عظیم جاسوسہ کی تدفین کے لیے حکم جاری کیا کہ یہ کسی بھی مذہب سے تھی لیکن اس کو پورے اعزاز کے ساتھ دفن کرو، اس نے اسلام کے لیے جان قربان کی ہے۔ زکوئی کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ نہایت خفیہ انداز سے دفنا دیا گیا۔ جب زکوئی کی تدفین ہو رہی تھی تو سلطان صلاح الدین نے نہایت اعلیٰ قسم کے 8 گھوڑے اور 8 جوان منگوائے۔ ان کو علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کے ان 2 گھوڑ سواروں کے پیچھے دوڑا دیا جو ناجی کا تحریری پیغام عیسائی بادشاہ کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ زکوئی کے مرنے کے کچھ عرصہ بعد وہ معاوضہ جو علی بن سفیان نے زکوئی کے ساتھ طے کیا تھا، سلطان کی طرف سے انعام اور وہ رقم جو علی بن سفیان نے ناجی سے بردہ فروشی کی صورت میں وصول کی تھی، مراکش میں زکوئی کے معذور والدین کو ادا کر دی گئی۔ علی بن سفیان 8 سواروں کے ساتھ انتہائی تیز رفتاری سے شمال مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ دور کھجور کے چند درختوں میں علی کو 2 گھوڑے جاتے نظر آئے۔ علی بن سفیان نے اپنے گھوڑے ایک صف میں پھیلا دیے اور بھاگنے والوں سے 100 گز دور جا پہنچا۔ ایک تیر انداز نے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے تیر چلایا جو ایک گھوڑے کی ٹانگ میں جا لگا۔ گھوڑا بے لگام ہوا۔ تھوڑی سی اور بھاگ دوڑ کے بعد وہ دونوں گھیرے میں آ گئے تھے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سوال و جواب پر انہوں نے جھوٹ بولا اور اپنے آپ کو تاجر ظاہر کرنے لگے، لیکن جیسے ہی تلاشی لی گئی وہ تحریری پیغام مل گیا جو ناجی نے ان کو دیا تھا۔ ان دونوں کو حراست میں لے لیا گیا، گھوڑوں کو آرام کا وقت دیا گیا اور پھر یہ دستہ واپس آ گیا۔ واپس آ کر علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ناجی کا خط پڑھ کر سنایا تو سلطان کے چہرے اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ناجی کا پیغام خاصا طویل تھا۔ ناجی نے صلیبیوں کے بادشاہ فرینک کو لکھا تھا کہ وہ فلاں دن اور فلاں وقت یونانیوں، رومیوں اور دیگر صلیبیوں کی بحریہ سے بحیرہ روم کی طرف سے مصر میں فوجیں اتار کر حملہ کر دیں۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی 50,000 سوڈانی فوج بھی امیر مصر کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ مصر کی نئی فوج ایک ہی وقت میں بغاوت اور حملے کے جواب کے قابل نہیں۔ اس کے عوض ناجی نے تمام تر مصر یا مصر کے ایک بڑے حصے کی بادشاہت کی شرط رکھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں پیغام لے کر جانے والوں کو قید خانے میں ڈال دیا اور اسی وقت نئی مصری فوج سے ایک دستہ بھیج کر ناجی اور ناجی کے نائبین کو ان کے گھروں میں ہی نظر بند کر دیا۔
ناجی کے تمام خزانے کو سرکاری خزانے میں ڈال کر سرکاری خزانہ بنا دیا گیا اور یہ تمام کارروائی نہایت خفیہ رکھی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی کی مدد سے اس خط میں جو پکڑا گیا تھا حملے کی تاریخ مٹا کر اگلی تاریخ لکھ دی۔ دو ذہین فوجیوں کو شاہ فرینک کی طرف روانہ کیا گیا۔ ان دونوں فوجیوں کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ ناجی کے پیغمبر ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو روانہ کر کے سوڈانی فوج کو مصری فوج میں مدغم کرنے کا حکم روک دیا۔ 8ویں روز وہ دونوں پیغمبر واپس آ گئے اور شاہ فرینک کا جوابی خط جو اس نے ناجی کے نام لکھا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیا۔ شاہ فرینک نے اس خط میں کیا لکھا تھا، کیا اس نے مصر پر حملہ کرنے کی حامی بھری، یہ آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ شکریہ۔